حاضرین کرام، اس بابرکت محفل کا آغاز کلام ربانی سے ہوگا۔ میں کلام ربانی کی تلاوت یعنی قرأت کلام پاک کے لیے سید ثقلین قادری کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آیات ربانی کی تلاوت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما۔ صدق الله العظيم۔ کلام ربانی کی تلاوت کے بعد بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ نام سنانے کی سعادت حاصل کرے گی ثانیہ انصاری کہ وہ چند اشعار بارگاہ خیر الانام میں سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کے سامنے نعت شریف پیش کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف کا نظارہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ اللہ
بارگاہ خیر الانام میں حدیث ناز سنانے کی حاضر فرما رہے تھے صدا انصاری۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا محمد انوار اللہ تمیم الازہری صاحب کامل فقہ جامعہ نظامیہ سے کہ وہ خطاب فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين الأجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. صدق الله العظيم. وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه الكريم ورفعته وعظمته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم و محتشم حاضرین سامعین عزیز طلباء کرام و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم الحمدللہ بفضل الہی اللہ نے توفیق بخشی کہ ہم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی سیرت طیبہ کو سماعت کرنے بیٹھے ہیں. اللہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے. معطر کرنے کا مقصد، عطر لگانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم جس کی شخصیت کو، جس کے ذات گرامی کے احوال کو سننے یا بیٹھے ہیں وہ خود عطر والی شخصیت، وہ خود معطر جس کو اللہ نے بنا کر بھیجا ہوا ہے. اس لیے ہم نے بھی اپنے آپ کو معطر کر لیا ہے. عزیزان محترم، آج ہم پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت کے کس گوشے کو سماعت کریں گے؟ آپ نے نور طیبہ کے بارے میں سنا. حضور نور ہیں، حضور کے جسم مبارک نورانی ہیں. آپ نے اس میں سماعت کیا ہے کہ نہیں؟ پہلے دن آپ نے خطیب صاحب سے نور محمدی پر سماعت. گزشتہ کل آپ نے سیرت طیبہ کے مختصر سے احوال سماعت کیے. آج میں جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں بڑا دلچسپ ہے، بڑا مزیدار ہے، بڑا ذوق والا ہے. آپ بھی جوش دکھائیں، خلوص کے ساتھ سنیں، جستجو کے ساتھ سنیں، کیونکہ وہ جو موضوع ہے وہ موضوع کوئی عام موضوع نہیں ہے، بلکہ وہ پیارے نبی کے حلیہ مبارکہ کے بارے میں. بولے بھائی سبحان اللہ. آپ لوگوں میں اگر دلچسپی ہے تو میں سنا ہوگا، ورنہ 5 منٹ میں اپنی بات ختم کروں. ہم سماعت کریں گے کس کے بارے میں؟ بولے آپ بولے کس کے بارے میں؟ جی، حضور پاک کیسے دکھا کرتے تھے، حضور کا چہرہ انور کیسے تھا، حضور کے ہاتھ مبارک کیسا، حضور کا سینہ کیسا، حضور کے بال کیسے، حضور کے دندان مبارک کیسے، حضور کے لب کیسے، حضور کی آنکھ کیسی، حضور کے پلک کیسے، حضور کے بھو کیسے، حضور کی داڑھی کیسی. آپ نے سنا ہے کبھی؟ آپ نے سنا کبھی؟
مختصر سے سنا، آج انشاءاللہ ہم پھر سے سنیں گے. تیار ہیں؟ بڑے باادب رہ کر مزہ لے کر سنیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آپ کی خدمت میں اگر کوئی صحابی آتے تو حضور کو کیسے دیکھا کرتے؟ حلیہ مبارکہ سماعت کر لینا. حضور کیسے ہیں، حضور کیسے دکھا کرتے تھے؟ ہم اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں، ہمارے نبی، پیارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کیسا تھا؟ آپ سے ہم سے پوچھیں کہ ہمارے ابا کیسے ہیں تو آپ بتائیں گے میرے ابو ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے. آپ سنائیں گے ہمارے ماں باپ جس پر قربان، وہ نبی کیسے دکھا کرتے تھے. ہم سے اگر کوئی پوچھے تو کیا ہم بتا سکیں گے؟ کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے. آج جو بھی سنیں گے آپ اسے ذہن نشین رکھیں اور دوسروں تک یہ بات پہنچائیں. بتائیں ہمارے نبی ایسے تھے، وعدہ کریں آپ پہنچائیں گے انشاءاللہ. جو بھی سنیں گے اپنے گھر والوں تک پہنچائیں. ہمارے نبی ایسے تھے، ایسا جسم تھا، ایسی قد و قامت تھی، ایسی جسامت تھی، ایسی نورانی شخصیت تھی. سنائیں گے انشاءاللہ. اب سنانا ہے، وعدہ کیا ہے آپ لوگوں نے. اب جب سنانے کا وعدہ کیا تو سننا اتنا دلچسپی سے ہے کیونکہ سنانے والا غلط بھی بول دے سکتا ہے. تو آپ غور سے سنیں تاکہ غلطی نہ ہو، ورنہ ایسا ہوگا جیسا کہ ایک خاتون مفتی صاحب کے در پہ کھٹکا مارے رات کے 3-4 بجے. کیا ہو گیا؟ مفتی صاحب آپ تقریر کریں رات میں، ہمارے شوہر سو رہے نہیں، گھر میں سو رہے نہیں. کیا بولے تو خطیب صاحب بولے سونا مرد کے لیے حرام ہے. کیا ہے؟ سونا مرد کے لیے حرام ہے. اور وہ کمبخت سو رہا نہیں، بیٹھا ہوا ہے، جگتے بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے کہا میں نے تو ایسا نہیں کہا. نہیں آپ نے کہا. وہ کہہ رہے ہیں بلاؤ اسے. کہا کہ کیا بھائی میں نے کہا ہے؟ ہاں آپ نے کہا تھا کہ مرد پر سونا حرام ہے. ارے بیوقوف، میں نے کہا سونا حرام مطلب سونا پہننا حرام ہے. میں نے کیا کہا؟ سونا پہننا حرام ہے. تو بات پوری سنا کرو تاکہ آگے تک صحیح پہنچا سکے. تو آپ حلیہ مبارکہ سننے بیٹھے ہیں تو آپ پورا ذوق سے سنیں گے انشاءاللہ. اور ایک اور بات میں بولوں، سبحان اللہ بھی کہہ دینا اچھی بات ہے. ایک تو مسجد میں ہم بیٹھے پہلے اعتکاف کی نیت کریں، نویت سنت الاعتکاف، ہم اعتکاف کی نیت کر لیے. اب ہم یہاں پر بیٹھنا بھی ہمارے حق میں اللہ عبادت کر دے گا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہم سماعت کرنے بیٹھے ہیں. حضرت شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی بیان کرتے ہیں. آپ کا شعر ہے رفع ذکر پاک ثابت ہے کلام اللہ سے. حضور کا بلند مرتبہ، مقام و مرتبہ کلام سے ثابت ہے. رفع ذکر پاک ثابت ہے کلام اللہ سے. مطمئن ہوتے ہیں دل ذکر شہید اولاد سے. ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے جب ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ہمارا دل مطمئن ہوگا جب بھی حضور پاک کا ذکر کریں گے. بلبل میں گفتگو تیری ہے، میرے ساتھ بولے بلبل میں گفتگو تیری ہے، گلشن میں جستجو تیری ہے، ہر رنگ میں ہے جلوہ تیری قدرت کا، جس پھول کو سونگتا ہوں تو تیری ہے. تو جب بھی ہم ذکر رسول کریں تو اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ آج ہمیں جو نعمتیں ملی، جو اٹھنا بیٹھنا، جو نعمتیں، جو قرآن حدیث، جو ہماری زندگی کا ہر لمحہ جو ہم نعمتوں میں ہے، یہ پیارے نبی کی وجہ سے، حضور پاک کی کرامت، حضور پاک کے فضل ہے کہ ہم کو اپنا امتی بنایا. بس یہی فضل رہا، اسی لیے ہم تمام نعمتوں میں. بہت سے علماء کرام نے اس بات کو لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ کئی انبیاء کرام نے جب بھی پیارے نبی کا ذکر اللہ سے سنا ہے، فرشتوں سے سنا ہے، تو انبیاء کرام یہ خواہش ظاہر کرتے کہ کاش ہم بھی اس نبی کی امتی ہو جاتے. نبی یہ امید لگا رکھے، نبی جس کو اللہ نے منتخب کیا ہوا ہے. ہمیں تو کوئی منتخب نہیں ہے نا، ہم تو کوئی نبی اور رسول نہیں ہے، باوجود اس کے اللہ نے ہم پر یہ فضل فرمایا کہ ہمیں پیارے نبی کی امتی بنایا. ایک نہیں دو نہیں بلکہ علماء کرام نے لکھا 70 انبیاء کرام نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ کاش ہم محمد عربی کی امتی ہوں. آخر میں ایک بات علماء نے یہ بھی لکھی کہ حضرت عیسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ مسیح اللہ، آخری نبی پیارے نبی سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت مریم کے بیٹے بنا والد کے پیدا ہوئے، یہ معجزہ آپ کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام
آپ کو جسم کے ساتھ آسمانوں میں اٹھایا گیا. کیوں اٹھایا گیا؟ اسی لیے اٹھایا گیا کیونکہ حضرت عیسیٰ نے دعا کی ہوئی تھی کہ مالک کاش تو مجھے محمد عربی کی امتی بنا، کاش تو مجھے محمد عربی جو آخری نبی ہے، مبشر برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، جس کی خوشخبری دینے کے لیے مجھے بھیجا گیا اور مجھے یہ بتایا گیا کہ آخری نبی کی خوشخبری دینا اور یہ بھی بتانا کہ ان کا نام آسمانوں میں احمد ہوگا. مجھے جو بھیجا گیا، اے اللہ کاش مجھے ان کا امتی بناتا. علماء نے لکھا ہے اللہ نے اس نبی کی اس دعا کو قبول فرمایا، تبھی جسم کے ساتھ آسمانوں پر اٹھایا. پیارے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب حضرت امام مہدی جب پلٹ کر آئیں گے، حضرت عیسیٰ کو آسمانوں سے زمین پر اتارا جائے گا، نبی بنا کر نہیں بلکہ اس امت، اس نبی کی امتی بنا کر. یہ فضل ہے ہم پر کہ بغیر کسی دعا کے، بغیر کسی التجا و التماس کے، بغیر کسی خواہشات کے ہم اللہ کے فضل سے پیارے نبی کی امتی. یہ بڑا فضل ہے. گر بر تن من زبا شبت ہر احسان تیرا شمار نتوان کر. جسم کے ہر بال کو بھی اللہ زبان دے دے اور وہ بال اپنی اپنی زبان سے رب کا اس بات پر بھی شکر ادا کرے، تب بھی اللہ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. عزیزان محترم، آئیے ہم سنتے ہیں پیارے نبی علیہ السلام والسلام کا حلیہ مبارکہ جسے کہتے ہیں شمائل ترمذی. کیا کہتے ہیں؟ بڑے حضرات ذرا سامنے آ جائیں. جو حضرت اگر تکلیف نہیں ہے تو سامنے آ جائیں. آپ حضرات میں سے جو آ سکتے ہیں تشریف لائیں. شمائل ترمذی کہتے ہیں. حضرت امام ترمذی علیہ الرحمہ بہت بڑے محدث ہیں. کون ہیں؟ بڑے ادب کے ساتھ، جستجو کے ساتھ سنیں. جسے نیند آ رہی ہے وہ جا سکتا ہے. بڑے ادب کے ساتھ سنیں. پیارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھا کرتے تھے، اس کو محدثین نے ذکر فرمایا. کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ لکھا، لیکن جو سیاستہ 6 کتابیں ہیں قرآن مجید کے بعد، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، یہ جو کتابیں ہیں 6، جسے سیاستہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ بولو بچوں، کیا کہا جاتا ہے؟ سیاستہ. یہ 6 کتابیں قرآن مجید کے بعد صحیح ترین مانی گئی. تو ان میں تیسری کتاب ہے ترمذی. اس میں حضرت امام ترمذی، چونکہ ان کا نام ابو عیسیٰ ہے لیکن ترمذ مقام کے تھے، اس لیے انہیں ترمذی کہا جاتا ہے. حیدرآباد کے حیدرآبادی جس طرح کہا جاتا ہے، ایسے وہ امام ابو عیسیٰ ترمذی، انہوں نے مکمل ایک باب باندھا جس کا نام دیا شمائل ترمذی. حضور پاک علیہ السلام کے عادات معمولات، آپ کا حلیہ مبارکہ. تو پیارے نبی علیہ السلام کا حلیہ مبارکہ میں عزیزان محترم عربی پڑھے بغیر میں خلاصتاً ذکر کرتا چلوں. پیارے نبی علیہ السلام کے چہرے کی نورانیت کا کیا عالم تھا. علیہ السلام کے نور ہونے کی ایک حدیث سنائی جو اتنی پیاری ہے، میں آپ کے گوشے گزار کروں. پیارے نبی علیہ السلام کو اللہ نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے آسمانوں پر بلایا. تنہا نہیں ہے جبرائیل امین، 70,000 فرشتوں کو لے کر آئے. نہ صرف 70,000 فرشتوں کو لائے بلکہ سب کے ہاتھوں میں نور کی شمعیں بھی جل رہی تھی. جس میں نور تھا وہ روشن کر رہے تھے. ایک باراتی طور پر پورے ایک اہتمام کے ساتھ حضور پاک کو لے جائے گئے. آسمانوں، 7 آسمانوں پر جب پہنچے، حضرت جبرائیل امین سے اللہ نے کلام کیا. فرمایا جبرائیل کیا ہوا؟ کہا کہ محمد عربی تشریف فرما ہے. کہا یہ کون ہے؟ کہا 70,000 فرشتے ہیں. پیارے نبی کی جو فضائل ہیں وہ سنانا ہے امت کو. اللہ نے سوال کیا، اللہ کو معلوم ہے، اس کے باوجود سوال تاکہ ہمیں معلوم ہو فاروق اعظم میں بیٹھنے والے کہ پیارے نبی کا کیا مقام و مرتبہ ہے. اللہ نے سوال کیا جبرائیل کون ہے؟ کہا فرشتے ہیں. کتنے ہیں؟ 70,000 ہیں. ان کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ 70,000 نورانی قندیلیں ہیں. تو ایک تو فرشتوں کا نور، پھر قندیلوں کا نور، کتنا آسمان میں نور ہو گیا ہوگا. حضرت جبرائیل کو کہا جبرائیل تمہارے 70,000 فرشتوں کا نور، ان کے ہاتھوں کے قندیلوں کا نور، یہ تمام ایک طرف ہوگا. میرے حبیب کے چہرے کا یہ نور، ایک چہرے کا ایک پردہ اس کے نور کا ایک ہوگا. کہا کہ کیسے ہوگا؟ فرمایا دیکھو جبرائیل، میں نے میرے نبی کے چہرے پر 1 نہیں، 2 نہیں، 1000 نہیں، 2000 نہیں، بلکہ میں نے 70,000 نورانی پردے ڈالے ہیں. 70,000 نورانی پردے ڈالے ہوئے ہیں. جبرائیل دیکھو میرے حبیب کے چہرے کو، ایک پردہ، ایک کپڑا ہٹایا گیا نور کا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، میں تو معراج پہ گیا نہیں تھا، میں سرزمین حرم میں، حجاز کی سرزمین پر، زمین پر آسمان کے نیچے سو رہا تھا.
ایک دم میری آنکھ کھلی، کیا دیکھتا ہوں کہ رات کے آدھے حصے میں آسمان پورا پر نور ہے، آسمان پورا پر نور ہے۔ میں گھبرا گیا کہ رات میں سورج نکل گیا، قیامت آنے والی ہے۔ آواز آئی یہ سورج نہیں ہے، یہ میرے حبیب کا نور ہے۔ عزیزان محترم، محدث دکن نے اس روایت کو لکھا ہے، فرمایا محدث دکن تبھی کہا گیا کیونکہ ان کے پاس حدیثیں مضبوط ہیں، حدیثیں مضبوط ہیں۔ حضرت محدث دکن نے معراج نامے میں لکھا، آپ جان پڑھے، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک پردے کو ہٹایا تو 70,000 فرشتوں کا نور ماند پڑ گیا، ان کی شمعوں کا نور ماند پڑ گیا، ساتوں آسمان نیچے عثمان غنی نے وہ نور کو دیکھ لیا۔ ایک پردے کا عالم یہ ہے، تو غور فرمائے ہمارے نبی کے اصل چہرے کا نور کیا، نورانیت کا عالم کیا ہوگا۔ ام معبد ایک خاتون ہے، صحابیہ ہیں، ان سے پوچھا گیا ان کے بچوں نے حبیب پاک علیہ السلام کیسے دکھتے تھے، کیا کہا، کیسے دکھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا میں نے تو چہرے کو اتنا غور سے نہیں دیکھا، ہوا یوں تھا کہ میں میرے ابا حضور کے ساتھ گئی تھی، حضور گھوڑے پر تشریف فرما تھے، حضور گھوڑے پر تشریف فرما تھے، میں بالکل چھوٹی تھی، اور میں نے کیا کیا، حضور پاک علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے سر اٹھایا، لیکن چہرہ تو نظر اتنا نہیں آیا، لیکن ہاں پیارے نبی کے قدمین مبارک کے ایک پیر کی کرن انگلی کو میں نے دیکھا، پیر کے چھوٹی سی انگلی کو میں نے دیکھا۔ وہ ام معبد فرماتی ہے قسم بخدا، واللہ باللہ تعالیٰ، انہوں نے قسم کھا کر کہا آج تک وہ پیر کے انگلی کی نورانیت میرے آنکھوں سے دور نہیں ہوئی۔ تو شاعر نے کہا قدموں پہ جبین کو رہنے، جبین کسے کہتے ہیں، پیشانی کو کہتے ہیں، قدموں پہ جبین کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے آنکھوں سے اب بھی وہ پیر کے انگلی کی نورانیت دور نہیں ہوتی، چہرے کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے تو کہا نور کا عالم کیا ہوگا۔ جب بیٹوں کا آل کا یہ عالم ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا، غلاموں کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کی آنکھوں سے ہم شروع کریں، 7 صفات بتائے گئے، اکحل 7 ہے، میں عربی میں نام نہیں بولوں گا، 7 الفاظ عربی میں آئے جس میں صرف حضور کی آنکھوں کی تعریف کی گئی۔ آنکھ بڑے تھے، نورانی تھے، یہ سائڈ کا جو حصہ ہے سفیدی بالکل سفید، اور جو دیدہ ہے ادلی جسے کہتے ہیں وہ سرخ تھی، لال تھی، خوشنما تھی، اور رگیں باریک باریک نظر آتی تھی، جسے ہم بھورے آنکھیں کہتے ہیں، باریک باریک بھورے نظر آتی تھی، اور پلکیں بڑی بڑی جو آج ہم لگاتے ہیں بچیاں وغیرہ، جس کو بالکل اسلام میں جائز قرار نہیں دیا گیا، جو بچیاں شادیوں میں ایکسٹرا ایبرو لگاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ایبرو وہ جو لگاتے ہیں، پیارے نبی کو اللہ نے پیدائشی رکھا ہوا، اور کبھی حضور پاک علیہ السلام کسی کو اس طریقے سے نہیں دیکھا کرتے، آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے، حضور کسی کو بھی دیکھے نظر ذرا کم نیچے ہی رکھ کے دیکھتے، اور جب حضور ایسے رہتے تھے سب حضور کے چہرے کو دیکھا کرتے، اور جب حضور چہرہ اٹھا لیتے اللہ نے کسی آنکھ میں یہ تاب نہیں رکھی تھی کہ حضور کی آنکھ میں آنکھ ملا کر دیکھ سکتے، کیونکہ یہ چہرے کا رعب و دبدبہ تھا کہ جب حضور دیکھتے سب کی نظریں بغیر کسی کے نیچے ہو جاتی۔ یہ چہرے کا نورانیت، یہ معتبری کا عالمیت، اللہ نے یہ رعب و دبدبہ چہرے پہ آنکھوں میں رکھا ہوا تھا، دیکھنے والے دو شخصیات قربان جائے ان کی صحابیہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، صرف یہی حضور پاک کو دیکھا کرتے تھے، حضور ان سے مخاطب ہوتے تو تب یہ چہرہ اٹھا کر حضور کو دیکھا کرتے تھے، ورنہ کسی صحابی میں یہ مجال نہیں تھی کہ حضور کے آنکھ میں آنکھ ملا کر دیکھا کرے۔ عزیزان محترم، حضور کی یہ بھویں، یہ ان دونوں میں گیپ تھا، کوئی چپکی ہوئی دونوں کے درمیان میں بال نہیں تھی، بڑے ادھر ہٹے ہوئے تھے، موٹے موٹے، ایک تو پلکیں بڑی، یہ موٹے، بیچ میں یہ بالکل خالی تھا، ایسا یہ بھویں ملی بھی نہیں تھی، اور پیشانی بڑی چوڑی، اور آپ کے بال کیسے تھے؟ حدیث شریف میں 2 طریقے بتائے گئے، آپ کبھی بیچ کی مانگ نکالا کرتے، کبھی نہیں نکالا۔ آج جو ہمارے پاس فیشن بنا ہوا ہے، یہ ادھر کرنا یا ادھر کرنا یا پیچھے کر کر بالکل یہ سائڈ سے باریک کر دینا، یہ غیر اسلامی طریقہ ہے،
اس میں کوئی حدیث شریف سے کسی صحابہ نے کسی نے بھی یہ طریقہ نہیں اپنایا. حضور پاک کے بال کیسے تھے؟ 3 روایتیں موجود ہیں, تینوں باتیں موجود ہیں. ایک, حضور پاک علیہ السلام کے بال یہ کان کی جو لو ہے اس کے برابر, بس اس کے برابر ایک. دوسرا ذرا اس سے نیچے گردن تک. تیسرا آپ کے شانہ مبارک کو چوما کرتے تھے, سر مبارک. آپ کی داڑھی کے بارے میں بتایا گیا, گھنی داڑھی تھی, اتنی گھنی داڑھی پیارے نبی علیہ السلام کی تھی کہ یہ گلا مبارک کبھی نظر نہیں آتا, کبھی نظر نہیں آتا تھا. اگر کبھی کسی کام میں حضور مصروف ہوتے اور آپ کی داڑھی مبارکہ میں ایسا ہلا کرتی داڑھی, تو صحابہ نے بیان کیا کہ ایسا نور ایسا نکل کر آیا کرتا داڑھی کے درمیان میں سے, جیسا اگر ہم کسی ٹیوب لائٹ کے بیچ میں کچھ ریشمی رکھ دو, بال کے بیچ میں سے کیسا نور آئے گا, ایسا آپ کے گلے سے نور نکلتا صحابہ نے دیکھا. حضور پاک علیہ السلام کے لب پتلے باریک, کوئی موٹے موٹے نہیں, پتلے باریک لال. اور حضور پاک کے دندانے مبارک کیسے. لوگوں نے کہا جنگ احد میں, لوگوں نے کہا کہ دندانے مبارک جنگ احد میں شہید ہو گئے. قریش مکہ نے کیا کیا معلوم؟ ہاں اب دیکھیں گے کتنا نورانی چہرہ ہے, دانت ٹوٹ گئے, اب تو عیب آ گیا نا. یہ سمجھ کر بیٹھے. جب حضور مدینے میں آئے, منافقین تھے, اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے, اندر اندر یہ کھچڑی پک رہی تھی. اب دیکھیں گے کتنا نور باقی ہے. جب حضور پاک منبر پر تشریف فرما ہے, جب آپ نے خطبہ شروع کیا, لوگوں نے وہاں پر ذکر کیا, حدیث شریف میں موجود ہے, پہلے سے زیادہ اللہ نے نورانیت عطا فرمایا. کیونکہ دانت مکمل نہیں ٹوٹے تھے, بلکہ دانتوں کے نیچے کے حصے سے باریک باریک کونے ٹوٹے ہوئے تھے, جس سے اللہ نے مزید اور حسن پیدا کر دیا. اللہ نے مزید اور حسن پیدا کر دیا. اور دانت حضور کے بیچ کے جو ہے چپکے ہوئے نہیں تھے, بلکہ اس میں باریک سا خلا, باریک سی سان تھی. یہ دانت کی حضور کی دانت کی کیفیت ہے. اور حضور کے یہ گال کیسے ہے, یہ گلا کیسا تھا, نہ بالکل چپکا ہوا نہ بالکل موٹا. ایسا بھی نہیں کہ کمزوری لاغری سے چپک گیا, ایسا بھی نہیں کہ چربی کی وجہ سے موٹا ہو گیا, بلکہ کیسا رہا, بالکل اس طریقے سے. دیکھنے والا دیکھے تو نظر دور نہیں جائے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. حضرت امام بخاری علیہ رحمہ ہو, کوئی بھی محدث ہو, سبوں نے حضور کے حسن پر گفتگو کی. علامہ اقبال نے بھی گفتگو. علامہ اقبال نے کیا کہا معلوم؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ خوبا ہما دار تو تنہا دار. فرمایا وہ نبی میں اللہ نے یہ خصوصیت رکھا, اس میں یہ خصوصیت, ان میں یہ معجزہ, ان میں یہ کرامات, ان میں یہ خوبصورتی, یہ سب ایک کو ایک دیا گیا. ان تمام کا نچوڑ محمد عربی میں دے دیا گیا. علامہ اقبال نے کہا. تو الغرض حاضرین محترم, حضور پاک علیہ السلام کے ہاتھ کیسے ہیں؟ پیارے نبی کے ہاتھ مبارک یہ جو ہے ذرا موٹا, یہ حصہ ذرا گوشت والا رہا, اور انگلیاں بڑی بڑی. اللہ نے کوئی موٹا نہیں رکھا تھا, سینہ پیٹ دونوں برابر, کوئی پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا, تو سینہ اور پیٹ دونوں برابر. اور جسم پر کہیں پر بال نہیں, باریک باریک ریشہ ہاتھ پہ, اور سینے مبارکہ پر صرف ایک لکیر تھی, تو یہاں سے سینے سے شروع ہوتی ناک تک چلے, پھر اور جسم پر کہیں بال نہیں. اللہ نے ایسا حسن رکھا. اور پیٹھ پر شانہ مبارک دونوں موڑوں کے درمیان مہر مبارک, مہر مبارک جس میں ہم جسے مسا کہتے ہیں, وہ انداز میں اس میں لکھا ہوا تھا رسول اللہ. کیا لکھا ہوا تھا؟ بولے کیا لکھا ہوا تھا؟ رسول اللہ. ایک صحابی جب حضور پاک نے کہا مصلی پر آ کر لوگوں سب سیدھی کرو, سب سیدھی کرو, سبوں نے سب سیدھی کی. اس کے بعد حضور منبر پر کھڑے ہوئے. اس کے بعد حضور نے کہا اللہ نے مدد بھیج دی ہے, اب فوج در فوج جو ہے لوگ اسلام میں داخل ہوں گے. اگر کسی کو کوئی مجھ سے تکلیف ہوئی تو میں معافی چاہتا ہوں, اور اگر کسی کو کوئی قصاص لینا ہے تو مجھ سے لے لو. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ سے قصاص لینا ہے. سب دیکھنے لگے, بحث و غضب میں آ گئے, غصے میں آ گئے.
نبی علیہ السلام سے آپ کیا کہیں گے؟ یا رسول اللہ ایک مرتبہ صف کی درستگی میں آپ نے مجھے صف سیدھی کرنے کے لیے ایسا انگلی ماری یہاں پر، تو میں آگے آتا تو اس وقت مجھے آپ کی انگلی چبھی تھی، تو وہ تکلیف ہے، میں بھی وہ بدلا لوں گا۔ صحابہ پورے پریشان ہوئے، کیا کہہ رہا ہے شخص؟ حضور نے کہا ٹھیک ہے لے لو، آگے کھڑے ہو گئے، کہا کہ رسول اللہ جس وقت آپ نے مجھے ٹونچا مارا اس وقت میرے جسم پر کپڑا ہٹا ہوا، آپ بھی اپنا کپڑا ہٹائیے۔ حضور نے اپنا اوپر کا چادر ہٹا دی، جیسے ہی حضور نے چادر ہٹائی انہوں نے یہ ٹونچا نہیں مارا، ان کا ایک ہیلا تھا، انہوں نے اسی وقت مہر مبارک کو بوسہ دے دیا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ یہ تو میرا ہیلا تھا کہ میں آپ کے مہر مبارک کو بوسہ دوں، کہاں مجھے موقع ملے گا میں ایک طریقے سے نہ بوسہ لے لیا۔ تو یہ مہر مبارک کی بات ہے تو یاد آگا سنا دیا۔ تو الغرض حاضرین محترم، حضور پاک علیہ السلام کے یہ مونڈے چوڑے اور ہاتھ لمبے حسن میں ایک شخص تھا، اس کو ان کے پھوپھی خالہ نے کام پر رکھا ہوا، اس نے کہا بکریاں چرا رہی کرو، تو اس نے کیا کیا معلوم، اچانک بکریوں کو چھوڑا غائب ہو گیا۔ ایک دن دیکھا کہاں گیا معلوم نہیں، دوسرے دن پوچھا کہاں گیا، تو کہا کہ وہاں پر جا کر بیٹھا تھا، کہا کہ نہیں جانا وہاں جا کے کہیں بھی جا کے نہیں بیٹھنا۔ 3 دن 4 دن 5 دن مسلسل غائب۔ آخر میں آنے کا پوچھا تم کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ کہا کہ احسان، کہا کہ ایسے شخص کے پاس جا رہا ہوں جس کی گفتگو شیرین، جس کا چہرہ دیکھو تو نظر نہیں ہٹتی، ایسی شخصیت کے پاس جا کر بیٹھ رہا ہوں، بڑا لطف اندوز ہوتا ہوں۔ کہا کہ نہیں تم نہیں جاؤ گے کل سے۔ کہا کہ ایک شرط پر، اگر آپ میرے ساتھ چلو اور آپ اگر کہیں کہ نہیں جانا پھر تو میں نہیں جاؤں گی۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنی ماں اور اپنی خالہ دونوں کو لے کر گئے، اور جب حضور کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے جیسے حضور کو دیکھا، جب پلٹ کر واپس آئے تو انہوں نے برملا کہہ دیا بیٹے جاؤ بیٹھو، ایسا حسن و جمال والا ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ ایسی خوبصورتی حضور پاک کے ساتھ۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہیں حضور پاک علیہ السلام جب حجرہ مبارکہ میں ہوتے اور قندیل بند بھی ہو جاتی تو میرا کمرہ میرا حجرہ نور سے بھرا ہوا۔ کہا کہ وہ کیسے ہوتا؟ وہ ایسے ہوتا کہ حضور کوئی گفتگو کرتے تو دانتوں کی نورانیت میرے کمرے میں بھرا جاتا ہے، ہم منہ کھولے ہم بات کریں تو کوئی نور نہیں نکلتا۔ یہ شخصیت ایسی کہ آپ بات بھی کرتے تو صحابہ کہتے ہیں الفاظ نور میں نکلے ہوئے ہم نے آپ کو سے دیکھا۔ جب بھی صحابہ خود کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور جب بھی بات کرتے تو منہ سے الفاظ نہیں بلکہ الفاظ نور کی شکل میں نکلا کرتے۔ یہ حضور کی نورانیت کا ہے۔ علماء کرام نے آپ کی جسامت کے بارے میں لکھا، آپ کی ہائٹ کے بارے میں، قد و قامت کے بارے میں۔ حضور کا جسم نہ طویل تھا نہ قصیر تھا، لیسا طویل ولا قصیر، مطلب انڈونیشیا کے کتنے لوگ آتے ہیں کم ہائٹ والے، حضور پاک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے سامنے ایسا لمبا نہیں کرتا جیسے کہ کوئی اونٹ نظر آ جائے۔ لوگ کہتے ہیں کتنا لمبا اونٹ کے ویسا ہے، کتنا گڈا ہے، تو اللہ نے آپ کے جسم میں یہ اعجاز رکھا ہوا تھا کہ جب کبھی حضور پاک جن لوگوں کے درمیان میں ہوتے ان میں ذرے سے اونچے رہا کرتے۔ اگر گڈے آتے اللہ جسم میں یہ قوت رکھاتا ہے آٹومیٹک جسم آپ کا کم ہو جاتا، لیکن ان کے برابر میں آپ کا جسم ذرا اونچا ہوتا۔ اگر لمبے طویل لوگ افریقہ کے آتے حضور کا جسم آٹومیٹک اونچا ہو جایا کرتا۔ یہ جسم کے اعجاز کا عالم ہے جو بغیر کسی اختیار کے بڑھ جاتا کم ہو جاتا، تو یہ جسم کا عالم ہے، تو حضور کی نیتوں کا عالم کیا؟ حضور کا جسم بغیر کسی ارادے کے خود بڑھ جاتا خود کم ہو جاتا، تو سوچو اگر حضور ارادہ کر دیتے تو کیا کیا ہوتا۔ حضور کے ہاتھ کی قدرت بتاؤ، اگر ہے شوق تو بتاؤ جی، لیکن آواز نہیں آ رہی، میں مائک میں بول رہا ہوں آپ کی ویسے بھی آواز نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نماز میں کھڑے ہوئے، حرکت ہوئی، صحابہ نماز کے بعد پوچھے یا رسول اللہ ہم نے دیکھا دوران نماز آپ نے 3 مرتبہ یوں کیا، 3 مرتبہ آپ نے ہاتھ بڑھایا پھر قریب کر لیا۔ کہا کہ یہ کیا ماجرا تھا؟ حسب معمول تو یہ کام نہیں تھا، ہمیشہ کا طرح نہیں تھا، آپ تو ہاتھ بڑھائے پھر ہٹا لیے۔ تو حضور نے کہا میں جب نماز پڑھ رہا تھا جنت کے باغات میرے سامنے آ گئے اور میرا دل چاہا کہ اس طرف سے پھل کو توڑ لوں، میں ہاتھ بھی بڑھایا، پھل بھی ہاتھ میں آیا،
پھر سوچا کہ سلیمان کی بادشاہت مشہور ہے کہ اللہ نے زمین، آسمان، ہواؤں، آگ، پانی، چرند پرند، جنات، فرشتوں سب پر قوت دی ہوئی تھی. میرے بھائی کا خیال آیا تاکہ اس کی بادشاہت تنہا تنہا رہے، اس نے یہ ارادے سے پھر واپس لے لیا اور نہ توڑ دیا. اللہ نے پیارے نبی کے ہاتھوں میں یہ قدرت دی، زمین پر رہ کر جنت کے درخت کے پھل کو بھی توڑا کر سکتے ہیں. آپ کو تعجب ہوگا، زمین پر رہنے والے محدث دکن سے پوچھو، انہوں نے لکھا میلاد نامے میں کہ اللہ نے زمین سے آسمان کی کتنی مسافت رکھی. انہوں نے لکھا ہے کہ اگر تیز رفتار سے جائے تو 500 سال کی مسافت صرف یہ زمین سے یہ دکھائی دینے والے آسمان کی مسافت. پھر فرمایا یہ جو پہلا آسمان جو نظر آ رہا ہے اس کی جو پرت ہے، جو چھت ہے، وہ 500 سال کا، پھر اس کے اوپر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان 500 سال. تو انہوں نے قریب 3.5 سے 4.5 سال 4.5 سال کی مسافت بتائی. کہاں تک؟ سدرۃ المنتہا تک. اللہ نے ہاتھوں میں یہ قدرت دی، ساتوں آسمان اوپر اللہ کا عرش معلیٰ ہے. عرش معلیٰ کے اے نیچے جنت الفردوس ہے. پیارے نبی زمین پر رہ کے جنت الفردوس کے پھلوں کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں. اللہ نے ہاتھوں میں یہ قوت رکھی. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر مبارک کیسے ہیں؟ آپ کے پیر جس طرح ہمارے رگ نظر آتے ہیں، یہ رگا نظر آنا، یہ بھی جسم جو ہے چمڑی پتلی ہونے کی علامت، رگ موٹی ہونے کی علامت، کوئی رگ نظر نہیں آتا. حضور کیسے تھے؟ تو صحابہ کرام نے لکھا ہے نہ بالکل گورے تھے نہ بالکل کالے تھے، بلکہ کیا تھے؟ سرخ مائل. یعنی حضور کو دیکھو تو بالکل لال کبھی نظر آتے، کبھی سفید نظر آتے. یعنی حضور کو دیکھو تو نظر نہیں ہٹتی، ایسی چہرہ، ایسی نورانیت، ایسی حسن. حضرت حسان بن ثابت نے کہا لم تر قط عینی، ہم نے ایسی شخصیت کبھی نہیں دیکھی. حضرت صحابہ کرام نے جب سورج کو دیکھا تو انہوں نے کیا کیا معلوم؟ خود حضور پاک بیٹھے ہوئے یوں دیکھ رہے، یوں دیکھ رہے، یوں دیکھ رہے، یوں دیکھ رہے. تو حضور نے پوچھا کیا بات ہے؟ کبھی اوپر کبھی ادھر، کبھی اوپر کبھی ادھر. تو کہا یا رسول اللہ سورج کو دیکھتا ہوں پھر آپ کو دیکھتا ہوں، فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ کون زیادہ حسین و جمیل ہے. آخر میں یہی سمجھ میں آیا سورج سے زیادہ آپ حسین و جمیل. سورج کو بھی اللہ نے آگ کے ذریعے سے حسن دیا. تو عزیزان محترم، لا نظیر لہ ولا مثال لہ ولا مثل لہ. اللہ نے ایسی شخصیت کو ہمارا نبی بنایا، نہ آپ کے جسم کی کوئی برابری کر سکتا ہے، نہ آپ کے مقام کی کوئی برابری کر سکتا ہے. آپ کے جسم میں اللہ نے ایسی نورانیت عطا فرمائی، آپ کی بات کرنے میں یہ نورانیت عطا فرمائی کہ حضور سے کوئی بات کرتا، حضور کو دیکھتا، بس اسی وقت یہ کہنے میں مجبور ہو جاتا کہ ہاں یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ خدا کی خاص مخلوق. کئی ایسے یہودی ہیں جنہوں نے صرف دیکھ کر اسلام قبول کیا. کئی ایسے یہودی ہیں جو صرف حضور کے وعدوں کو سن کر اسلام قبول کر لیں. کئی ایسے یہودی، ایک غیر مسلم کو مسلمان بنانا کوئی بڑی بات نہیں. بڑی بات اس وقت ہے بگڑے ہوئے کو سدھارنا. بگڑے ہوئے کو سدھارنا بڑی بات ہے. گمراہ گر اور گمراہیت میں جو پڑا ہوا ہے اس کو ہدایت پہ لانا بڑی بات ہے. ایک ٹوٹلی غیر ہے اس کو بتانا لانا آسان بات ہے. اور جو واقعی اللہ کو ایک مانے، رسول اللہ کو نبی مانے، اس کے بعد گمراہ رہے، اس کو سدھارنا بڑا مشکل ہے. اسی لیے کہا گیا اللہ گمراہیوں سے بچائے، اللہ گمراہ گھروں سے بچائے. اللہ ہمیشہ ہمیں ہدایت پر رکھے. دعا کرتے رہیں. ہم آپ بچے بوڑھے سب کرنا، بچوں سے یہی گزارش ہے اپنے بڑوں کے واسطے دعا کرنا. اللہ ہم کو، ہمارے والدین کو، ہمیں، ہمارے بھائی بہن سب کو سیدھے راستے پر چلانا. کریں گے دعا سب کے لیے کرنا. بڑوں سے یہی امید ہے آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرنا. کیوں؟ یہ بھی نبی کی سنت ہے. حضرت ابراہیم خانہ کعبہ کی دیوار بنا رہے تھے. آپ نے خطیب صاحب سے سنا ہوگا خانہ کعبہ کی دیوار میں انہوں نے کس کو ساتھ رکھا تھا؟ جی بتائیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ رکھا ہوا تھا. اپنے بیٹے کو ساتھ رکھے تھے. چاہتے جس پتھر پر کھڑے ہوئے تھے وہ پتھر آٹومیٹک لفٹ کا کام کر رہا تھا. پتھروں کو کہتے ادھر تو پتھر نہیں آتا تھا. بغیر بولے پتھر اٹھ رہا تھا، لفٹ کا کام کر رہا تھا.
خانہ کعبہ کی دیوار کی گریڈا بنانے دیوار بنانے کے لیے بیٹے کو ساتھ رکھا، کہا کہ نیک کام میں اپنے بچوں کو ساتھ رکھو، اچھے کام جلدی کرو، اپنی اولاد کو ساتھ رکھو. ایک تو بیٹے کو ساتھ رکھا، کامل ہو گیا، کام مکمل ہو گیا. اس کے بعد دعا فرما ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک. اے اللہ انہی میں سے، بیٹے کو بتا کر کہا انہی میں سے ایک ایسی شخصیت کو پیدا فرما، ایسی شخصیت کو بھیج جو ہمارا تزکیہ کرے، ہمارے نفوس کو پاک کرے، ہمیں تیری کتاب کی تعلیم عطا کرے. اللہ نے ویسے ہی کیا. حضرت اسماعیل ساتھ تھے، اللہ نے دعا قبول فرمائی. حضرت اسحاق دوسرے بھائی حضرت اسماعیل کے، حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے، ان کی اولاد میں دنیا کے نبی حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، الغرض کئیوں انبیاء کرام حضرت ابراہیم کی اولاد میں، اور ابراہیم کی اولاد میں حضرت اسحاق کی اولاد میں. ان کی اولاد حضرت اسماعیل کی اولاد میں ایک بھی نبی نہیں. آخری نبی جو تمام نبیوں کے سردار، وہ ایک ہی نبی حضرت اسماعیل کی اولاد میں. یہی جھگڑا تھا دو بھائیوں کا، ہمارے پاس ہوں گے تمہارے پاس ہوں گے، اس میں اختلافات تھے. الغرض المہم بتانا مقصد کہ اولاد کو ساتھ نیک کام میں رکھو اور ان کے لیے ہمیشہ دعا ہو رہے، ہمیشہ دعائیں دے، ہمیشہ دعائیں دے. عزیزان محترم، ہم سن رہے تھے حلیہ مبارک، پیارے نبی کے شمائل ترمذی. حضور کے بال کیسے تھے؟ آپ بتائیں کیسے تھے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کون سی مانگ نکالا کرتے تھے؟ اور کبھی بال سائیڈ سے بالکل وسطرا، یہ حضور کے سنتیں بتا رہا ہوں. دوسرا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی کیسی رہی؟ گھنی تھی، جس سے یہ گلا چھپ جاتا، اور کبھی ہٹ جاتا تو یہاں سے ایسا نور نکلتا کہ لوگ دیکھتے کہ کتنی اچھی کرنیں نظر آیا کرتے. اللہ نے ایسا نور آپ کے گلے میں رکھا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم، آپ نے کبھی اپنے جسم کی اس ایک بار باریک بات اس کو صاف نہیں کروایا. آج نوجوان بچے صاف کر رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے، اسلامی طریقہ نہیں. جسم کے بعد نکالو، کوئی ضرورت نہیں ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی حیا رکھی. خانہ کعبہ کی دیوار حضور کے زمانے میں منہدم ہو گئی، بارش اتنی ہوئی، حضور بالکل چھوٹے تھے، خانہ کعبہ کی دیوار ٹوٹ گئی. اب سبوں نے کہا کہ ہم خانہ کعبہ کی دیوار بنائیں. سب آگے بڑھے، سب کوشش کر رہے تھے. حضور نے کہا کہ میں بھی کروں. حضور نے کیا کیا؟ چادر اوڑے ہوئے اور گرینڈ اپنے شان مبارک اپنے کندھے پر لے جا رہے تھے. ابھی کندھے پر وہ گرینڈ ہے، چادر پھسل کے گر گئی. 2 سے 4 قدم آگے بڑھے. حضور کا چہرہ اور آپ کا جسم اتنا نورانی رہا، کسی کی نظر نہیں ہٹتی. سب حضور کے چہرے اور اپنے جسم کو دیکھنے لگے. حضور کو اتنی حیا آئی، سیرت نگاروں نے لکھا حضور شرم کے مارے بے ہوش ہو گئے. جسم پردے میں تھا. حضور تمام صحابہ سے اپنے جسم کو چھپا کے ہمیشہ اوڑے رہتے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، ان سے تھوڑا سا اطمینان تھا. خود حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں ابو بکر تشریف لائے، آپ نے چادر کو قریب نہیں کرے. حضرت عمر قریب آئے، چادر کو قریب نہیں. حضرت عثمان آتے حضور کیا کرے؟ سیدھا ہو کر کپڑے سیدھے کر کے بیٹھ گئے. کہا کہ ام المؤمنین نے پوچھا کیا بات ہے؟ ابا جان آئے آپ سیدھے نہیں ہوئے، فاروق اعظم آئے آپ سیدھے نہیں ہوئے، عثمان غنی جیسے ہی آئے داماد آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. حضور نے کہا یہ میرا صحابی حیا والا ہے، فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں. الکامل الحیائی خطبے میں ہر جمعہ سنتے ہیں حضرت عثمان غنی. تو اللہ حضور پاک اپنا جسم بھی حیا میں رکھا ہے. اتنا نورانی جسم حیا میں. ہمارا کون سا جسم نورانی؟ اس کے بعد بھی ہم 6 پیک بنا کر واٹس ایپ فیس بک پر ڈالتے ہیں. حضور کا اتنا نورانی جسم، اتنا پیارا جسم حضور ہمیشہ ڈھانپے رکھا ہے. یہ حیا کی علامت. الحیاء شعبۃ من الایمان کا ہے، حیا ایمان کا جز ہے. چنانچہ عزیزان محترم کتنا بھی نورانی ہو یہ اللہ کی امانت ہے، اسے حیا میں رکھیں. اچھی بات. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا پیٹ کے بارے میں، آپ کا پیٹ بڑا نہیں تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلوم روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی جو چادر ہے جو نیچے باندھا کرتے تھے تہبند، وہ نیچے اتر جاتی، ہمیشہ نیچے اتر جاتی، جس کی وجہ سے آپ کی جو ٹخنے ہیں وہ چھپ جاتے ہیں.
جبکہ حضور پاک نے بیان کیا کہ جس کے ٹخنے چھپے ہوں گے اللہ ان کے ٹخنوں کو عذاب دے گا، ان کے پیر دوزخ میں جلیں گے، ٹخنے ظاہر ہونی چاہیے۔ حضرت ابو بکر روتے تھے میرے ٹخنے چھپ جا رہے ہیں، تو اللہ کے کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں دو روایت، ایک روایت آپ کا پیٹ بڑا تھا جس کی وجہ سے تہبند خود نیچے اتر جاتی تھی، جو تہبند ہے کپڑا جو باندھتے تھے وہ آٹومیٹک نیچے سرکتے جاتی تھی، جسے آپ بھی چاہتے وہ ایک۔ دوسرا آپ کا جسم میں اتنی کمزوری تھی کہ بارہا وہ نیچے ہو جاتی تھی، آپ پھر بنتے تھے، کمزوری کی وجہ سے آپ کا پیٹ نہ بنتے تھے۔ دونوں باتیں حضرت ابو بکر کے بارے میں حضرت مرحوم خواجہ شریف صاحب قبلہ شیخ الحدیث علیہ رحمہ اس بارے میں بیان کہ پیٹ بڑا نہیں تھا بلکہ پیٹ اتنا کم تھا کہ جس کی وجہ سے کمزوری اتنی تھی کہ آپ ٹائٹ نہیں بنتے تھے، ٹائٹ نہیں بنتے تھے۔ حضرت شیخ الحدیث کا ایک اپنی بات ہے۔ الغرض عزیزان محترم، یہ حلیہ مبارکہ آپ کا ہمارا فریضہ ہے کہ اس نورانی شخصیت کا تذکرہ ہم اپنے گھر میں کریں، اپنے بچوں کو سنائیں، ہمارے نبی کیسے تھے، ہمارے نبی کیسے تھے ان کے سامنے رکھیں، ان کو بتائیں اپنے نبی کا حلیہ مبارکہ۔ آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے، آپ جائیں اپنے نبی کے سر سے لے کے پیر تک تمام جتنی آپ نے باتیں سنی اپنے بچوں کو، اور جو بچے سنیں وہ اپنے بڑوں کو سنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ حالات اسی وقت سدھریں گے، یہ بگاڑ اسی وقت سدھرے گا جب ہم میں سیرت عام ہوگی، جب ہم میں سیرت عام ہوگی۔ ہمیں سیرت کا پتہ نہیں ہے، ہم کیسے ایک دوسرے کے حالات کو درست کر سکیں گے؟ ہم اسی وقت حالات کو درست کر سکیں گے جب ہمارے درمیان میں اسلام موجود ہو، اسلامی تاریخ ہمارے سامنے موجود ہو، کیا حلال کیا حرام، کیا مکروہ ہے تحریمی، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہوں۔ اسی وقت ہم کہیں گے کہ نہیں بھائی یہ درست نہیں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل، آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کر دوں، حضرت معاذ بن جبل حضور کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وصیت فرمائیے، نصیحت فرمائیے۔ حضور نے 10 باتوں کی نصیحت فرمائی، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو اور صدقہ خیرات کرو، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو، میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق، بھائی بہن پڑوسی ماں باپ سب کے حقوق ادا کرو۔ پھر 8ویں بات آپ نے کہی اپنے بچوں پر اپنے مال کو خرچ کرو، اپنے بچوں پر بخالت سے کام مت لو، اپنے بچوں کو اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، اچھا پڑھاؤ۔ ایک 9ویں چیز آپ نے فرمائی اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرو۔ 9ویں چیز کیا فرمائی؟ تعلیم سے آراستہ کرو، انہیں ایجوکیٹڈ بناؤ، الٹریٹ جاہل مت رکھو۔ جہالت جتنی ہوگی اتنا انسان گمراہی میں جائے، جتنا پڑھا لکھا ہوگا اللہ اس کا ذہن اتنا کھولے گا، اتنا وہ سوچنے پر مجبور ہوگا۔ 10ویں چیز، آخری چیز، حضرت معاذ بن جبل کو حضور پاک نے فرمایا اے معاذ اپنے بچوں کو خدا کا خوف بتاؤ، ان کے دلوں میں خدا کا خوف بٹھاؤ، اللہ سے ڈرنا بتاؤ، اللہ سے ڈریں۔ جن کے دلوں میں خدا کا خوف آ جائے وہ تنہائی میں بھی ہو یا اجتماع میں ہو اللہ سے ڈرتے رہے۔ تنہائی میں گناہ کرنے سے بھی ڈرے گا، لوگوں میں بھی ڈرے گا، کیوں؟ اس کے دل میں یہ آئے گا میرا رب مجھے ہمیشہ دیکھ رہا ہے۔ عزیزان محترم، وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی حفاظت کریں، بازو والوں کو چھوڑ دیں، محلے والوں کو چھوڑ دیں، اپنے گھر کی پہلے اپن حفاظت کریں، اپنے گھر والوں کو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو پہلے بچاؤ۔ آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی اگر آپ کی بات نہیں سنتی، وہ دیندار نہیں، تو ہم کیا دوسروں کو دین کی دعوت دیں گے؟ کیا دین کی تبلیغ دوسروں میں کریں گے؟ ہم کر سکیں گے؟ میرا بیٹا میری نہیں سنتا، وہ میرے ساتھ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، وہ ظہر نہیں پڑھتا، وہ تلاوت قرآن نہیں کرتا، اگر یہ چیز ہمارے پاس ہے تو ہم خود سوچ لیں ہم ناکام زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ پہلے اپنے گھر سے تبلیغ شروع کریں، اپنے گھر سے دین کی دعوت شروع کریں گے انشاءاللہ، ہر بڑے ہر چھوٹے سب سے، کیونکہ ہم سب بہترین امت ہیں۔ بڑوں کو بھی کہا گیا، چھوٹوں کو بھی کہا گیا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ یہ فاروق اعظم میں بیٹھنے والے تمام لوگ بہترین امت ہو، یہ اللہ نے لقب دیا ہوا ہے، اللہ نے کہا ہے، میں نہیں کہتا، حضور نہیں کہتے، اللہ نے کہا تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ سوال اسی وقت آیا، کیوں بہترین امت؟ کوئی سنگ نہیں ہے،
بہترین امت اس لیے ہو کیونکہ تم لوگوں کو برائیوں سے نکالتی ہو اور اچھائیوں کی طرف لاتی ہو. ہمارا فریضہ ہے کہ خود بھی سدھرے، دوسروں کو بھی سدھارنے کی کوشش کریں. اللہ ہم تمام کو کہنے سے زیادہ، بولنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا ہوگی. اور آخری ایک وظیفہ جو ہمارے بزرگوں نے کہا، حضور کو دیکھنے کا وظیفہ. ہمیشہ حضور کو دیکھنا، طلب لگی رہنا کہ میں حضور کو دیکھوں. میں حضور کا امتی ہوں کیونکہ حضور تو ہماری طرف توجہ فرمائیں گے جب ہم حضور کو اپنی طرف مبذول کریں گے تب. تو حضور کے لیے فرمایا درود تاج کی کثرت. درود تاج کی خوب کثرت، رات میں سونے سے پہلے خوب درود تاج پڑھا کرنا. درود تاج اتنا مسلسل پڑھو. لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر 40 دن بھی ہم پڑھیں گے تو اللہ کے رسول کا دیدار ہوگا، پیارے نبی کی زیارت ہوگی. کب؟ جب سچی اور پکا محبت، سچی پکی محبت، جب دل میں واقعی یہ ہو کہ میں حضور کو دیکھوں، اے اللہ میرے نبی کو دکھا دے. عزیزان محترم، دل کو پاک رکھے اور درود شریف کی کثرت کرے. یہ تمام برائیوں سے ہمیں دور رکھے. درود شریف کی کثرت انسان کو ہر بری چیز سے بچائے گی. کیوں؟ عاشق وہی ہوگا جو معشوق کی ہر عمل کو اپنائے. ہم دعویٰ کریں اور عمل نہ کریں ایسا تو ممکن نہیں ہے. تو اللہ ہم تمام کو عشق رسول میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کھڑے ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الہ العالمین رحم و کرم فرما، ہمارے سیئات و حسنات سے تبدیل فرما. مالک ہمارے اس اجلاس کو قبول فرما، ہمارے اجتماع کو قبول فرما. پیارے نبی کی ہم نے جو سیرت، جو حلیہ مبارکہ، جو شمائل ترمذی پڑھا اور سنا ہے، مالک اسے قبولیت کا درجہ عطا فرما. پیارے نبی کے جسم، پیارے نبی علیہ السلام کے نورانی چہرے کی زیارت نصیب فرما. الہ العالمین اپنے حبیب پاک پیارے نبی علیہ السلام کے دیدار سے مشرف بنا. الہ العالمین ہم تو گنہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہکار ہے. مولا تو اپنے فضل سے ہمیں پیارے نبی کی زیارت فرما دے. ہمارے دلوں کو، ہمارے آنکھوں کو پاک فرما دے. ایمان کی تازگی عطا فرما دے. مسلسل پیارے نبی کی سیرت طیبہ کو پڑھنے اور اسی پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہم تمام کو پیارے نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلانے والا بنا دے. دین کا داعی، مبلغ اسلام بنا دے. دیندار لوگوں کی حفاظت فرما. دیندار لوگوں کی حفاظت فرما. دیندار لوگوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین جہاں جہاں تیرے دین کی خدمت جو کر رہے ہیں مولا ان کی حفاظت فرما. جو دین کی خدمت میں لگے مولا تو ان کی حفاظت فرما. اور سبوں کو دین کی خدمت کی توفیق مرحمت فرما. سب کو یہ توفیق مرحمت فرما مالک کہ تیرے دین کی خدمت کر سکے، تیرے پیارے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکے. اسی کی حفاظت اور اسی کی حمایت میں رہنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جو آج ماحول خراب ہو گیا ہے، الہ العالمین اس ماحول کو درست فرما دے. اس ماحول کو درست فرما دے. پیارے نبی علیہ السلام کے امت کو اس ماحول میں پاک صاف رہنے کی توفیق عطا فرما. تمام فتنے فساد سے محفوظ فرما. قتل غارت گری سے محفوظ فرما. ایک دوسرے میں بھائی چارگی، محبت، خلوص عطا فرما دے. ایک دوسرے کا امید و معاون بنا دے. ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنا. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا. مالک اب تک جتنی کوتاہیاں ہوئی، نافرمانیاں ہوئی، اپنے فضل و کرم سے اسے درگزر فرما، اسے معاف فرما. حبیب پاک کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما. مسلسل 12 ربیع الاول تک جو سیرت کا ہم نے اہتمام کیا ہے اسے مداومت عطا فرما، اس میں ہمیشگی عطا فرما. پوری زندگی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
سماعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ کا یہ رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام امتی امتی لب پہ جاری رہا ناز بردار امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ کا یہ رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اللهم بلغ صلاتنا وسلامنا ودعاءنا وروضة فيه النبي المحترم اللهم بلغ صلاتنا وسلامنا ودعاءنا وروضة فيه النبي المكرم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. آپ تمام سب حضرات کا ممنون و مشکور ہے جو اپنے فرد کے ساتھ ساتھ آپ نے یہاں تشریف فرمایا. آپ لوگوں کے ہم شکر گزار ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کل اسی وقت بعد وہاں سے مغرب بھی محفل ہوگی. آپ تمام سے شرکت کی خواہش کیا نام ہے ویڈیو کا؟